اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا. تو سفر میں کافی لوگ شریک تھے. فأصبحت يوما قریبا منہ. ایک دن صبح کے وقت مجھے موقع ملا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سفر کرنے لگا، جس میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا موقع مل گیا. وَنَحْنُ نَسِيرُ. اور یہ ایسی حالت تھی کہ ہم جا رہے تھے، کھڑے نہیں تھے. جاتے جاتے میں نے پوچھا فقلت یا رسول اللہ. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. مجھے ایسا کام بتا دیجئے کہ جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. اس عمل کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور وہ عمل مجھے جہنم سے دور کر دے. ایک حرص ہوتی ہے آخرت کی، اللہ کے رضا کی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم. تم نے بہت بڑی بات پوچھی، بہت اہم بات پوچھی، بہت بڑی اور بہت اہم بات پوچھی. شاگرد کو تسلی بھی دی اور تھپکی بھی دی، شاباش دی. شاباش دینا بھی حصہ ہے تعلیم کا. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. اور یہ بات آسان بھی ہے. عظیم کا معنی کبھی لوگ لیتے ہیں مشکل کام. تم نے بڑی مشکل بات کی، یہ کام تو بڑا مشکل ہے. تو بتایا بھی دے عظیم کے لفظ میں یہ بات شامل ہے، مشکل بھی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دی ایمان کا معلم ہے، حقیقی معنوں میں داعی ہے. تو نہیں، آسان ہے اگر اللہ آسان کر دے تو. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. مشکل کام نہیں ہے، جس کے لیے اللہ آسان بنا دے اس کے لیے آسان ہے. وہ بات کیا ہے؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جدری کسان زیدل تشتمخ کرش جدری کسان دلتم دے دادا دالتا دین لری کرن بدلتا تشتمخ کرش. پہلی بات یہ ہے کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یعنی تعبد اللہ، تم اللہ کی بندگی کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. یہ انداز ہے الگ. میں نے تمہیں کہہ دیا اور تم نے اس طرح کیا، پھر میں نے ایسا بیان کیا. اس میں مبالغہ زیادہ ہے. عربی کا اپنا انداز ہے.
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو گے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَتَصُومُ رمضان اور رمضان کے روزے رکھو گے، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ثم قال پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، تمہیں خیر اور نیکی کے دروازے نہ بتاؤں کہ جس سے تم نیکی کے اندر داخل ہو جاؤ، دروازے کھلے اور تم نیکی کے اندر چلے جاؤ۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، رمضان کے علاوہ روزہ، جس طرح شوال کے 6 روزے ہیں، ہر مہینے کے ایام 20 ہیں، ہر ہفتے کے جمعرات اور پیر کے روزے ہیں۔ الصوم جنہ، روزہ گناہوں سے یا جہنم سے یا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ایک ڈھال ہے، ڈھال جس سے آپ دشمن کا وار روکتے ہیں۔ والصدقة تطفئ الخطیئة كما تطفئ الماء النار، صدقہ کا معنی ہم عام طور پر خیرات کہتے ہیں، اور خیرات کا تصور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دیگوں میں پکایا جائے اور سانڈا کو ذبح کیا جائے، حالانکہ صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو آپ کسی چیز اور کسی بات پر تصدیق کرنے کی بنیاد پر کہ ہاں یہ بات درست ہے، اس لیے میں اس پر پیسہ خرچ کر رہا ہوں، میرے نزدیک میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ کام ٹھیک ہے، اللہ نے جو فرض کیا ہے زکوٰۃ یہ ٹھیک ہے، جو مسجد بنانا ہے، جو جہاد میں چندہ، مثال کے طور پر جو غریب کو کھانا کھلانا ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، اور میں اس بات کا قائل ہوں، اور اس کی نشانی کے طور پر میں مال خرچ کرنا تو آسان بات تو نہیں ہے، تو اس کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے جو دعویٰ آدمی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس پر آدمی خرچ کرتا ہے، وہ اس دعوے یا اس فکر یا اس نظریے، یہ اس کی تصدیق ہے۔ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ، یہ گناہوں کو ایسا مارتی ہے، یعنی اس کو ختم، اس کی تاثیر کو، اس کی گرمی کو ختم، دیکھیں نا گناہ کی تشبیہ دے دی آگ سے، تطفئ، اطفاء عربی زبان میں آگ بجھانے کو کہتے ہیں، الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، صدقہ گناہوں کو بجھاتی ہے، بجھنے کا اختو کی دسنگا موی مڑا کا کہنا مڑا کا خدا رسدہ پارا ہوئی خو اصل کے لائٹ ملکا نمو یو سادہ مرگرے انہوں آگا با حالت لاہور کے مونگ سر سبق ہوئی نا یوزل مونگ سملاستو کمرا کرماتا ہوئی چی بل پنجاب والا مرگر تو ہوئی کہ میں اس بلب کو قتل کر دوں، آگا میں ہاں قتل کر دوں، قتل کرنا دے دا پارا نا رازی پہ اردو کے دے دا پارا رازی بجھانا، بلب بجھانا، بجھنا یا بجھانا، اس کا تعلق آگ سے ہے، تو گناہ گویا کہ آگ ہے، بس اگر یہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ گناہ آگ ہے، اب یہ ماچس پڑی ہے ساتھ، اب یہ آگ ہے، اس پورے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے، آپ اس کو جیب میں بھی رکھتے ہیں لیکن ہے آگ۔ اسی طرح اس کی شکل بس صرف اس میں فرق ہے کہ آپ تیلے کو اس پہ لگائے ذرا، اب پتہ چلے گا کہ آگ ہے کہ نہیں ہے، تو گناہ آگ ہے، بس ہمیں آگ کی شکل میں اس لیے نظر نہیں آتا گناہ کہ اب اس میں ایک شرط باقی ہے، وہ شرط کیا ہے کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں اور ہم ذرا اس زمین سے نیچے تھوڑا سا 1 گز 2 گز نیچے چلے جائیں، بس پتہ چلے گا۔ تو الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے، کما تطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھاتی ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور تیسری بات جس کی طرف میں تمہیں متوجہ کر دیتا ہوں وہ آدمی مسلمان کی نماز ہے رات کے بالکل درمیانی حصے میں، جب درمیانی حصہ گزر جائے
اسی وقت آدمی اٹھے اور نماز پڑھ لے۔ ثم تلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مومن وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، اور یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں بھی، طمع کی حالت میں بھی، اور جو رزق ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے پھر فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ایسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ فلا تعلم نفس، کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، دنیا میں اس کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا گیا ہے، اور جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ثم قال، پھر فرمایا الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ سارے معاملات کی جڑ کیا ہے، سارے دین کی جڑ کیا ہے، وعمودہ، اور دین کا ستون کیا چیز ہے جس پہ دین قائم ہے، وذروۃ سنامہ، اور دین کی بلندی کی علامت اور نشانی کیا چیز ہے۔ ایک چیز کے لیے تین باتیں بتا دی، بنیاد، ستون اور اس کی بلندی کی نشانی۔ جس طرح کوہان ہوتا ہے، قب نہیں، قب ذروہ، قب تو سنام، قب تو ذروہ داغے اونچت حصہ، ذروۃ سنام ہی، کوہان کا اوپر والا حصہ۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کا رسول ہاں ہاں ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، زبان کو پکڑ لیا۔ قال، فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو، اپنے آپ کو اپنی ضرر سے، اس زبان کی ضرر سے بچانے کے لیے اس کو بند رکھو۔ اس کا اصل ترجمہ یہی ہے، اپنا آپ خود کو اس زبان کے ضرر سے بچنے کے لیے اس کو لگام دو، اس کو بند کر دو۔ فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ مِمَّا نَتَكَلَّمُ، ہماری پکڑ صرف باتوں پر بھی ہوگی، ہمیں باتوں پر بھی پکڑا جائے گا۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت کا امو کا، تمہاری ماں تمہیں روئے، یا معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جو لوگ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جاتے ہیں وہ تو اسی لیے گرائے جاتے ہیں کہ انہوں نے زبان کو ایسا چلایا جس طرح فصل کاٹنے کے لیے آدمی وہ کٹائی کے اوزار چلاتا ہے، منجل جس کو ہم لوڑ، درانتی، جس طرح درانتی چلاتے ہیں، اور درانتی پھر اس کو نہیں دیتی کہ کیا کاٹنے کی ہے اور کیا نہیں ہے، جس چیز کو تم پکڑ لو اس پہ چلا دو تو وہ سارے کاٹ دیتی ہیں۔ تو جہنم میں جو لوگ اوندھے منہ گرائے جائیں گے ان کے گناہوں میں سے تو ایک گناہ یہی بھی ہے نا کہ انہوں نے زبان کو ایسا چلانا شروع کر دیا تھا کہ یہ نہ دیکھا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، بس چلانا شروع کر دیا اور یہ سمجھا کہ نہیں اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں تو بڑی چیزیں ہیں لیکن ایک اس ترتیب پر غور کر لیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی باتیں بتائی، اللہ کی عبادت، شرک نہ کرنا، پھر نماز، روزہ، یعنی ایمان اور اسلام کی بات پہلے بتا دی جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ پھر اس کے بعد ترغیب کے طور پر ابواب الخیر بتا دیے کہ نیکی کے کچھ اور کام بھی ہیں، اور پھر جس شر سے بچنے کی ضرورت تھی، اور وہ شر بظاہر تو معمولی سا لگتا تھا لیکن ہے وہ بڑا خطرناک، اس کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہ ترتیب کو دیکھے، یہ نبی کے بغیر اس ترتیب کا لحاظ رکھنا
ممکن نہیں ہے، نبی ہی کر سکتا ہے۔ اسی موضوع پر ایک دو حدیثیں اور بھی ہیں، ان بھی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ، بندہ کبھی کبھی منہ سے کچھ بات نکالتا ہے، ینزل بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنی گہرائی میں جا پہنچتا ہے کہ وہ گہرائی آسمان اور زمین کے درمیان کی طرح ہے، اتنی گہرائی میں وہ جا پہنچتا ہے، اور وہ صرف اس بات پر کہ وہ زبان سے کچھ بات نکالتا ہے، وہ نکالنے کی نہیں تھی۔ تیسری حدیث، ان العبد، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں، مسلم میں، یہ سارے بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کبھی کبھی بندہ اللہ کی رضا کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، لا یلقی بہا بالا، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ نہیں سمجھتا کہ میں نے بڑی اچھی کوئی بات کی ہوگی، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی اچھی بات ہوگی۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی بات ہے۔ دنیا کے خریدار کو اگر میرے پاس کوئی چیز ہو اور وہ زیادہ قیمتی چیز ہو اور مجھے اس کی قیمت کا پتہ نہ ہو، اور میں کہوں یہ 10 روپے کی ہے اور اگلا سمجھتا ہو کہ یہ تو 1000 روپے کی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں 10 روپے کی نہیں 20 روپے کی دے دوں، لیکن وہ مجھے نہیں کہے گا کہ یہ 1000 روپے کی ہے۔ اللہ کو تو علم ہے کہ اس کا کلمہ کتنے اجر کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، لا یلقی لہا بالاً، اور وہ بے پرواہ ہو کر، لا ابالی ہو کر، اس طرح ہمارے اردو میں کہتے ہیں لا ابالی، ہم کہ عربی میں یہ لا ابالی ہونا چاہیے، لیکن ہم تو لا ابالی کہتے ہیں۔ لا ابالی کہنا میں بے پرواہ ہوں، وہ لا ابالی ہے، وہ میں بے پرواہ ہوں، اس کا یہی معنی ہوا۔ ابالی میں، یبالی وہ، لا یبالی پرواہ نہیں رکھتا۔ یہوی بہا فی جہنم، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا ہے۔ عن البراء ابن عازب، براء ابن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نصیحتیں کی، اس میں یہ بات شامل تھی، فرمایا اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، یعنی محتاج کی حاجت پوری کرنا ثواب ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ثواب ہے۔ وسق الظمآن، اور پیاسے کو پانی پلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ وَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کا حکم دو اگر تمہارے پاس بس ہے، قوت ہے، اور منکر سے روکو، ورنہ زبان سے تو کر سکتے ہو، زبان سے بھی نہیں تو دل سے تو کر سکتے ہو۔ فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر تم اس کی طاقت اور بس نہیں رکھتے، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، تو اپنی زبان کو بند رکھو سوائے خیر کے باتوں، خیر کی بات نہ کہہ سکو تو چپ رہو۔ ایک اور حدیث بھی فرمائی، اسمعت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، یا تو وہ خیر کی کوئی بات کہے، اور لیصمت، یا وہ چپ رہے۔ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کے درس میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ کف اللسان ہے، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، اور اسی لیے میں نے یہ ساری احادیث جمع کی ہیں۔ زبان کی اہمیت، اس کا تو بڑا فلسفہ ہے، وہ فلسفہ پورا ذکر کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے، یہ چہرہ آپ لے لیں، اس پورے چہرے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ سب دو دو ہیں۔
ناک تو ایک ہے لیکن اس کے اندر اس پہ میں دو ہیں، کیا کہ نتنے، اور چہرے کے طرف بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، جبڑے بھی دو ہیں، ہونٹ بھی دو ہیں، لیکن زبان ایک ہے۔ پھر زبان کو دیکھے، آنکھوں کو دیکھے اور کانوں کو دیکھیں۔ کانوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، وہ ڈھکن نہیں ہے، کھلے ہوئے ہیں، ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ آنکھوں کے لیے ڈھکن ہے لیکن ایک ہے، نرم سے ڈھکن ہے، نرم سے پردے ہیں۔ اور زبان کے لیے دو قسم کے ڈھکن ہیں، ایک ہونٹ ہے دادا کا بن کے دادا، اس کا معنی یہ ہے کہ کان سے سننے میں کبھی آپ غیر اختیاری طور پر بھی آپ کچھ چیزیں سن لیتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی سن لیں۔ ہم کبھی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کریں، راستے پہ جاتے ہیں کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سن لیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں کسی دکان سے گانے کی آواز آتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سن لیتے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کھولنا پڑتا ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی آواز، وہ تو آواز کے بارے میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی کچھ نظروں کو نیچے کر دیں، نظروں کو نیچے کر دیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ آپ نظر کو نیچے کر دیں۔ اور زبان کھولنے کے لیے ہمیں دو دروازے کھولنے پڑتے ہیں، ایک ہونٹوں کا دروازہ ہے اور ایک دانتوں کا دروازہ ہے۔ گویا کہ پورے جسم میں دانتوں جیسے مضبوط پتھروں کا قلعہ صرف زبان کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس کے لیے پتھروں کا قلعہ بنایا گیا ہے، حالانکہ لوگ اس کو سب سے زیادہ کم خطرناک چیز سمجھتے ہیں اور مسلسل اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ چلانے کا معنی یہ ہے، دیکھو دو کرسی خالی دی کنا دل ترش بل سوکرا بولے گا چرش، تو اس کو چلانے کے لیے ارادے کی ضرورت ہونی چاہیے، اس کو کھولنے کے لیے دو دروازے کھولنے جیسے ارادے یا جیسے عزم کی ضرورت ہونی چاہیے۔ ہم فٹافٹ بغیر ارادے کے دونوں دروازے فوراً کھول لیتے ہیں۔ علماء نے اس کے بارے میں بڑی باتیں لکھی ہیں۔ قرآن مجید میں صرف زبان کی بات کو بڑے عتاب کے انداز میں، ملامت کے انداز میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا، وہ تو وہاں پہ 3 قسم کے لوگ تھے، قرآن نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک بہتان لگانے والے تھے، اس میں 2 قسم لوگ تھے، ایک والذی تولی کبرہ، ایک ہے الذین جاؤوا بالافک، جن لوگوں نے بہتان لگائی۔ دوسرے قسم کے لوگ تھے والذی تولی کبرہ، جس نے اس کی سربراہی کی، جو سرغنہ تھا اس کے بارے میں فرمایا لہو عذاب علیم، عظیم، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ لیکن یہ تو لگانے والے تھے، دوسری ملامت ان لوگوں کے لیے تھی جو عام مسلمان تھے، الزام تو انہوں نے نہیں لگایا، لیکن اس بات پر وہ زبان سے تبصرے تو کر رہے تھے، اچھا کیسا ہوا، وہ اس کا ذکر، وہ کیا ہوا، لوگ کیا کہتے ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔
اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس بات کو ایک شخص دوسری شخص کی طرف منتقل کر رہے تھے اپنی زبان کے ذریعے، وتقولون بأفواہکم، اور تم اپنی منہوں سے اور اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے ما لیس فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں نہیں تھی. یعنی کبھی کبھی بات دل میں نہیں ہوتی، صرف زبان پر وہ بات آ جاتی ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے کہ چلو میرے دل میں تو اس طرح کی بات نہیں ہے کہ حضرت عائشہ ایسی ایسی ہے، بس صرف مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی کہہ دی کہ ہو سکتا ہے انسان سے غلطی نہ ہو سکتی اس طرح کی کوئی بات کی ہو، صرف زبانی بات. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات. تو وہ بات بھی اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کی بات ہوتی ہے کہ چاہے آدمی کے دل میں وہ بات نہ ہو، آدمی اس پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، لیکن زبان سے ایسا غلط لفظ نکال دے اس پر بھی سزا ہوگی. اور پھر فرمایا لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سن لیا، اس بہتان کو سن لیا، تو فوراً تم نے کیوں نہ کہا ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس پر اپنا منہ چلائیں، اپنی زبان چلائیں. ان نتکلم، دل میں نہ، کہ دل میں رکھنے کی بات نہیں تھی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے دل میں اس بات نے جگہ کی ہوئی تھی، لیکن تمہیں یہ تو کرنا چاہیے تھا کہ تم زبان کو کیوں چلاتے. لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اس میں یہ تینوں باتیں پھر آپ کی غور کے لیے ہے، قرآن مجید پھر آپ اٹھائیں. لیکن آج میں نے اس حوالے سے مزید 2-3 باتیں اور کرنی ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ زبان سے غیبت، چغلی، کسی کی بے عزتی، کسی کو گالی دینا، ویسے بغیر کسی تحقیق کے ایک بات کو دوسرے تک منتقل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور میرے خیال میں اس کی شناعت یا قباحت یا اس کی خطرناکی کے لیے یہ باتیں کافی تھی جو ابھی تک ہو چکی ہیں. لیکن ان چیزوں کا ایک پہلو ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. کبھی کبھی ہماری زبانوں پر ایسے لطیفے یا ایسے الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی نے اس کی کوئی پرواہ کی ہو، یا کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ دی ہو، یا کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہو کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں. ہماری اردو زبان میں بہانے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے لنترانی. یہ تمہاری لنترانیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن آپ اردو محاورہ دیکھیں، لنترانیاں. اب ظاہر ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے قرآن مجید میں لنترانی. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا میں تو. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا نہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی دنیا میں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب اردو میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ادھر سے آ گئی، اردو لن ترانی سے آ گئی، لن ترانی. لیکن معنی کیا بنایا؟ اردو میں آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھائیں تو اس میں لنترانی کا معنی ہے ایسا بہانہ کہ ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے لیکن وہ بہانے بناتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پختو کے وہ سڑی ہوئی بالچا نہ بیلچا اختا ہوئے مال بیلچا را کے دروازے ہوتا وڑا بولا اگر یار ماں پہ بیلچا کے ماسٹر توم نہ کڑی دی وہ ماسٹر میں پہ کہ توم نہ کڑی اگر وہ خدا دے گا کہ بیلچا کے شوق ماسٹر توم نہ کئی وہ کہ بانا والے مارا تھا کو جگڑا کہ نورا میدان تھا دا قسم بانا. تو اردو میں لنترانی کا معنی ہے بہانے، جان چھڑائی کے لیے بہان. تو کیا یہ ان الفاظ میں شامل نہیں ہے کہ ہم زبان سے لنترانی کا معنی تو بہانے بنائے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ لنترانی کے لفظ کا معنی کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے بہانے کر رہا تھا.
آنتڑے قل هو اللہ پڑھتی ہیں. سڑے ہو گئے کڑی کی پر ایک ٹکی کیا نا. تو اردو میں کہتے ہیں آنتڑے قل هو اللہ پڑھتی ہے. اچھا قل هو اللہ کڑ یعنی آنتڑیوں کی آواز، اس آواز کے لیے تعبیر کیا ہے قل هو اللہ. یہ قل هو اللہ احد سورہ الاخلاص کی توحید نہیں ہے. قل هو اللہ پڑھتی ہے. اکبر جلال الدین اکبر نے اس کو صحیح معنی میں دلال الدین اکثر کہنا چاہیے. جلال الدین اکبر کی بجائے دلال الدین اکثر کہنا چاہیے. اس نے دیدہ و دانستہ باقاعدہ لوگ بلائے تھے کہ ہم اردو میں ایسے الفاظ شامل کر دے جس سے دین کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا. اس پہ آپ سوچیں، اردو ادب کی چیزیں دیکھیں. تو اس نے خلیفہ حجام کے لیے مقرر کیا کہ خلیفہ کس کو کہیں گے؟ حجام کو. بعض علاقوں میں نے خود دیکھا ہے وہ خلیفہ حجام کو کہتے خلیفہ. حالانکہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یعنی یہ قرآن کے الفاظ یہ جو اردو میں اور پشتو میں بھی کہتے ہیں یار اجی دا خدای لپاره می بدش دا پلان کې سره یار اسی دا خدای لپاره بدی اسی دا خدای لپاره وافر جګړه. ارے مطلب څه دی؟ یعنی بلا وجہ فلان کا فلان کے ساتھ خدا واسطے بیر ہے. اردو میں کہتے ہیں اللہ واسطے بیر، خدا واسطے بیر، یعنی بلا وجہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ بلا وجہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بے فائدہ کام، نعوذ باللہ. یہ سمجھانا مقصود ہے نا. خدا واسطے بیر یعنی بلا وجہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ بلا وجہ ہے. وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کام کرنا چاہیے تھا جو دنیا کے لیے کیا جانا چاہیے، جس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہو. تو یہ چیزیں ہمارے لوگوں میں، اور یہ بالکل یہ لطیفے، یہ جو لطیفے ہوتے ہیں ہمارے یہاں زبان زد عام و خاص ہیں. جی 3 بیوقوف راستے جا رہے تھے سمندر کے کنارے کنارے. تو ایک بیوقوف نے دوسرے سے کہا کہ اگر سمندر پہ آگ لگ جائے تو مچھلیاں کہاں جائیں گی؟ ہو تو لوگ ہنس پڑتے. تو دوسرے بیوقوف نے کہا یہ درختوں پر چڑھ جائیں گے، مچھلیاں درختوں پر چڑھ جائیں گی. تو تیسرے نے کہا یہ کوئی بھینسیں ہیں کہ درختوں پر چڑھ جائیں. تو یہ دوسرے 2 باتوں پر، یہ پہلی بات بھی کہ سمندر پر آگ لگ جائے. تو قرآن تمہیں نہیں بتایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب جہنم پر آگ لگائی جائے گی. تو یہ عقیدے کا مذاق نہیں ہوا. کیسے انداز سے ہوا، کس انداز سے، کس طریقے سے. اور اس کے قریب ہم اسکول میں تھے اس زمانے کی، مجھے یاد ہے لطیفہ کہ استاد نے بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ، شاگرد سے پوچھا بتاؤ ہائیڈروجن اور آکسیجن اس خاص مقدار میں مل کر کیا بن جاتا ہے. تو اس کو نہیں معلوم تھا. تو کہتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو ہاں لوگ ہنس پڑتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن جب ملتا ہے تو لازماً اس سے پانی بنے گا، خدا چاہے یا نہ چاہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا وہ بیوقوف ہے. اس بات کا قابل ہے کہ اس پر ہنس آ جائے. کیا یہ عقیدہ ہے؟ ایک طرف مسلمانوں کی سادگی کو دیکھیں، سادگی مسلم کی دیکھ اور ان کی عیاری بھی دیکھ. ایک طرف مسلمان اپنی سادگی اور ایک طرف دوسرے کو دیکھے کہ وہ کس کس میدان کے اندر ہمارا عقیدہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نہیں جانتے بھی اپنے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں، زبان سے اڑاتے ہیں. یہ لطیفے کیسے ہم تک پہنچے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن زبان پر تو ہے. جب ہم لطیفہ سنتے ہیں، جب اس طرح کی بات سنتے ہیں تو ہر ایک اس کو آگے منتقل کر دیتا ہے.
یہ جو پچھلے دنوں پچھلے سال مجھے یاد ہے، میں نے کلاس میں بھی اس کا تذکرہ کیا بچوں کے سامنے، مجھے کسی نے لطیفہ سنایا بلکہ بھیجا، اور وہ بھیجنے والا بھی ماشاءاللہ بڑا عالم ہے، ہاں آپ کی زبان میں دانشور ہے، اس دانشور نے مجھے لطیفہ بھیجا کہ ایک بچی جو ہے نا وہ اپنے دادا کو یا اپنے باپ کو کہتی ہے کہ جی میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ہوشیار سمجھدار اور اچھا آدمی کا رشتہ مجھے ملے تاکہ میری اس دواجی زندگی کا اچھا آغاز ہو۔ تو وہ باپ یا دادا اس کو کہتا ہے بیٹے سمجھدار لوگ شادیاں نہیں کرتے، تو ہاں لوگ ہنس پڑتے ہیں، اسی لیے اس نے بھی بھیجا نا کہ میں بھی اس کو آگے بھیجوں اور لوگ ہنس پڑے۔ اچھا سمجھدار لوگ شادی نہیں کرتے، تو تمہارا یہ نانا یہ بے وقوف تھا جس کی یہ مثال ہے، جس بچی نے اپنے دادا سے کہہ رہا تھا، تو اس بچی کو نہیں چاہتا کہ اس اپنے دادا کو کہتا ہے یا اپنے ابا کو کہتا ہے کہ ابا تو بے وقوف ہے کہ اس نے شادی کی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو شادی کرتے ہیں، جو نکاح میں اپنے آپ کو بندھاتے ہیں اور جو جائز اور حلال طریقے سے انسانی زندگی کی اس گاڑی کو آگے چلاتے ہیں، وہ بے وقوف ہیں، اور جو شہوترانیاں کرتے ہیں بھورے کی طرح ایک ایک پھول کی خوشبو لیتے ہیں جس طرح یورپ والے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سمجھدار لوگ ہیں۔ مسلمان نعوذ باللہ بے وقوف ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے بے وقوف ہیں، اور جو حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے تو وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ کہتے ہیں سمجھدار لوگ شادیاں نہیں کرتے، اور مسلمان لوگ ان چیزوں کو آگے پھیلاتے ہیں۔ وہ جو اس سے پہلے والی بات پر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر کیا بنتا ہے، اس میں تو عقیدے کی بڑی بات ہے، اور وہ ذرا تفصیل طلب ہے، اس وقت میں اس کو مزید نہیں کھولنا چاہتا کہ دنیا میں جو اسباب کے تحت جو کام ہوتے ہیں وہ کیسے انجام پاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہو جائے۔ باقی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے کہ تمہارا یہ راستہ ہے، اس راستے پہ جاؤ، جب تک میں نے نہ کہا روکو مت، یا لمحے پر اور سیکنڈ پر اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ دوسری بات درست ہے کہ ذرے پر لمحے پر ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک ثانیے پر اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کی نگرانی کرتا ہے، ایسا ہو جا ایسا مت ہو جا۔ لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ اور آخری بات کہ یہ موضوع میرے ذہن میں آیا کیسے کہ آج کے لیے اس موضوع کا انتخاب کروں۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ پر کیا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کا کردار کیا ہے۔ غیر مسلموں میں تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہودیوں کا بائیکاٹ کیا، برازیل نے اور دوسرے لوگوں نے۔ فرانس نے لوگوں پر پابندی لگائی تھی کہ تم جلوسیں مت نکالو ورنہ اتنے $1000 جرمانہ ہوگا، لیکن لوگ نکل آئے اور پھر نکل آئے اور پھر نکل آئے، اور آخرکار حکومت پھر مجبور ہو گئی اور انہوں نے وہ بات واپس لے لی، وہ کہتے کہ نکلو۔ اور برازیل کے قریب 4-5 اور ملکوں نے بائیکاٹ کیا، سفیر واپس بلائے، اس پر وہ بڑے سیخ پا بھی ہوئے۔ اور مجھے یاد ہے کہ آئرلینڈ کے ایک گاؤں والوں نے، جو مسلمان نہیں ہیں، آئرلینڈ کے ایک گاؤں والوں نے مل کر پورے کے پورے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا۔ برمنگھم میں، یو کے میں، انگلینڈ میں، جو آپ لوگ جانتے ہوں گے، برمنگھم ایک بہت بڑا، یعنی سمجھے کہ انگلینڈ کا لندن سے دوسرا نمبر پر بڑا شہر ہے۔ وہاں پہ جو سٹی سینٹر ہے، اس سٹی سینٹر میں لوگوں نے لیٹ کر مظاہرہ کیا کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں پہ مارک سپنسر کی دکان ہے جو مشہور یہودی ہے، جو پاکستانیوں کا رشتہ دار بھی ہے، پاکستانیوں کا تو نہیں، ایک پاکستانی کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے لیٹ کر ان دکانوں کا راستہ کھولا۔ برمنگھم کے سٹی سینٹر پر لوگوں نے فلسطین کا جھنڈا لہرایا،
لیکن مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں، پتہ ہے آپ کو، کہ یہودیوں کو کہتے ہیں کہ مارو جتنا مار سکتے ہو، پیسے ہم دیں گے، لیکن حماس کو تم نے ختم کرنا ہے، اخوان المسلمون کو اور حماس کو تم نے ختم کرنا ہے۔ یہ 4 شیطان جو ہے، شیطان 4 شیطان ابھر رہے ہیں وہ دنیا میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ جانتے ہوں گے 4 شیطان۔ میں اس بات پہ اور تو تبصرہ نہیں کروں گا، وہ تو آپ کو علم ہے، لیکن ایک بات آئی تھی اخبار کے اندر، ایک مسلمان ہے، بڑا لکھاری ہے، اس نے اس فلسطین اور حماس کے قضیے پر رونا چاہا، تو رونا اس نے اس سے شروع کر دیا کہ اے اللہ تو کہاں ہے، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اے اللہ تمہاری رحمت کدھر گئی، تم یہ چیخیں نہیں سن رہے ہو، تم یہ بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہو، تم ان خواتین کی عصمتوں کو لٹتے نہیں دیکھ رہے ہو، تم ان اسپتالوں کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ برباد ہو رہے ہیں اور بم بر رہے ہیں، یا اللہ تو مجھے تو، میں بچہ ساتھ تھا، میں نے کہا یہ تو بڑا بدبخت ہے، تم ان کو چھوڑو، تم تو یہودیوں کا کردار ادا کر رہے ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اس شخص کو جو غزہ کے آدمی کے مظلوموں پر آنسو بہا رہا ہے، اور تم اس کے کہتے ہو کہ تم یہودیوں کا کردار، نہیں غزہ کے لیے تو تم ٹھیک ہو، لیکن اپنے لیے تم یہودیوں کا کردار ادا کر رہے ہو۔ کیا تم اللہ سے زیادہ مہربان ہو کہ تم اللہ کو نعوذ باللہ جگا رہے ہو؟ اللہ کی توجہ دوسری طرف ہے، تم اللہ تعالیٰ کو اس طرف متوجہ کر رہے ہو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزما رہا ہے جن پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، جن پہ یہ بم برس رہے ہیں، ان کو بھی آزما رہا ہے جو ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ان کو بھی آزما رہا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنا دل کھا رہے ہیں۔ لیکن اپنا دل کھانے کے لیے بھی صرف دل کے اندر درد کی بات کافی نہیں ہے، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے۔ کیا یہودیوں نے جو یہ بات کی تھی کہ جب قرآن نے ان سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے لیے خرچ کر دو، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے، ہم سے لینا چاہتا ہے، ہم سے مانگتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ ان کا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ان کا عقیدہ تھا، اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی زبان نے ایسی بات کی۔ تو اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے سن لی ہے، اللہ نے یہ بات سن لی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ غریب ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ سنکتب ما قالوا، ہم اس کو لکھیں گے بھی اور پھر ان سے پوچھیں گے۔ تو آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہودیوں کے لیے بھی آزمائش۔ یہودیوں پر اس طرح کی بات آتی تو نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ پر الزامات اور بہتانات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ یہ تو امتحان ہے۔ غزہ کے سارے لوگوں کا بدلہ لیا گیا، ایک کے بدلے 1000 یہودی مارے گئے، لیکن میں جہنم میں، مجھے کیا ہوا؟ تم اپنے لیے جہنم کمانا چاہتے ہو یا جنت؟ یہ بات کرنے کی آپ حیران ہوں گے۔ ایک آدمی اللہ کے بارے میں کہتے اے اللہ تو کہاں ہے، تو کہاں تمہارا، میں یہ نہیں کہتا کہ عقیدہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے تم یہ فکر کرو کہ یہ میرے لیے بھی آزمائش ہے۔ ابراہیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب وفات پا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ فرمایا تدمع العین ویحزن القلب، آنکھ بہتی ہے، ویحزن القلب اور دل غمگین ہے۔
وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم زبان سے وہ بات نکالیں گے جو اللہ کو پسند آئے. ہم زبان سے وہ بات نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کر دے. آزمائش صرف اس بات کی نہیں ہوتی کہ آپ کرتے کیا ہیں، آزمائش اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ آپ زبان سے نکالتے کیا ہیں. اگر خوشی کے موقع پر آپ کی زبان آپ کے قابو میں نہیں ہے اور شدت غم کے موقع پر آپ کی زبان آپ کی قابو میں نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائے. نارمل حالات میں تو سب کچھ ٹھیک ہے، جب نہ آدمی غصہ ہو نہ آدمی خوشی سے اڑ رہا ہو، ایسے حالات میں تو ہر شخص جو ہے وہ ٹھیک ہے، درست چلتا ہے. لیکن جب زیادہ خوشی کا موقع ہو، جب زیادہ پریشانی کا موقع ہو، اس وقت آدمی کی زبان کو دیکھا جاتا ہے. کل اناء یمضح بما فیہ، برتن سے وہ کچھ گرتا ہے، پڑتا ہے، نیچے گرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو زیادہ خوشی کے موقع پر جو برتن سے گرتا ہے پتہ چلے کہ اصل چیز اس میں یہ پڑی تھی، اور زیادہ پریشانی کے موقع پر برتن سے جو کچھ گرتا ہے دماغ اور دل سے پتہ چلا کہ اصل چیز اس میں یہ پڑی تھی. اس زیادہ خوشی یا اس زیادہ زور سے، خوشی کے زور سے یا غمی کے زور سے اس کا ڈھکن کھل گیا اور وہی چیز اصل میں باہر آئی جو اندر تھی. یہ باقی چیزیں جو تھی یہ ویسے پڑی تھی، یہ اس میں اصل میں رکھی ہوئی نہیں تھی، یہ ویسے ہی پڑی تھی. تو میں ان دو تین چیزوں کی طرف آپ کو اس درس میں، آج کے درس میں متوجہ کرنا چاہتا تھا. ہمیشہ کوشش کی جائے کہ اپنی زبان کو وہ ہماری قابو میں ہو، کہیں ایسا کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے کہ جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہو. قیامت کے دن ہم دیکھیں اور میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو اس کی، اچھا ہم کہیں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات اتنی غلط ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصطلاحات، وہ ٹرمز، وہ لطائف، وہ الفاظ جب وہ اب زبان سے نکالتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے بتایا ساتھیوں کو، ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو باتوں میں دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے تو باتوں میں ایک بات آ گئی، فلان بات جو منطقی انجام تک پہنچائی گئی تو میں نے ان کی اصلاح کرنی چاہیے. میں نے کہا یہ الفاظ غلط ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ بھائی اس بات کو منطقی انجام تک پہنچانا، منطقی انجام. آپ کو پتہ ہے یہ منطق یہ یونانی اصطلاح ہے. منطق کا ذکر جب ہوتا ہے تو اس سے یونان کی ٹرم مراد ہوتی ہے، یونان کی اصطلاح مراد ہوتی ہے. تو یونان کا عقیدہ تھا اور اس منطق کے اندر یہ بات شامل کی گئی. ہمارے مدرسوں میں بھی یہ بات پڑھائی جاتی ہے. یہ استاد کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائے کہ یہ کفر کی بات ہے. ان کا عقیدہ ہے وہ فلسفہ، جب آپ یونان کا پڑھیں گے جو ہمارے مدرسوں میں پرانا فلسفہ جو موجودہ فلسفے کی بنیاد ہے، پتہ نہیں اب تو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا، لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو ہم نے پڑھا. اس میں یہ بات ہے کہ جب کسی قضیے، کسی مقدمے کی بنیادیں، کسی قضیے کے مقدمے، کسی بات کی بنیادیں جب جمع ہو جائے، ان کو علل کہتے ہیں. علل اربع، 4 علتیں ہیں. یونانی فلسفے میں کہتے ہیں 4 بنیادیں ہیں، 4 علتیں ہیں، سبب ہے، سورس ہیں، فرسٹ سورس جس کو آپ کہیں، بنیادی چیزیں. وہ اگر جمع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نتیجہ لازماً آئے گا. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جمع ہو جائے اور نتیجہ نہ نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ، خدا چاہے یا نہ چاہے، منطقی انجام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 4 باتیں جمع ہو جائیں تو کوئی چاہے یا کوئی نہ چاہے اس پر وہ اثر مرتب ہوگا. تو کہتے ہیں منطقی انجام تک پہنچائی گئی بات، یعنی جس کے انجام تک لازماً جانا تھا، کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے وہ رکتا نہیں تھا. تو میں نے ساتھیوں کی اصلاح کی، میں نے کہا دیکھو اس کے پس منظر کو بھی اور سوچو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں بڑے بڑے اچھے اور سمجھدار اور ہمارے بڑے عظیم لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ مولانا غور رحمان صاحب سے راستے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم راستے میں جا رہے تھے. میں نے کہا مولانا آپ نے یہ حضور لفظ پر سوچا ہے؟ کہتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کا لفظ حاضر، حضور
حاضر کی جمع ہے۔ کیا یہ اس عقیدے کی نشاندہی نہیں کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں؟ کہ حضور کا لفظ کہیں 100 سال 200 سال 300-400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی استعمال ہوا ہے؟ کہ تم نے ایک عجیب بات کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے کہا سوچیں اس بات، میں تو نہیں جاتا، کبھی کبھی ہماری زبان سے بھی نکل جاتا ہے یہ لفظ حضور، ہم احترام کے لیے بولتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں اس کا مطلب احترام ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ حضور کا لفظی معنی حاضر ہونا ہے۔ حاضر ہونا فعول مبالغے کے لیے بھی ہے، مصدر کے لیے بھی ہے۔ حضور مبالغہ کے لیے تو فعول آتا ہے، لیکن مصدر کے لیے فعول آتا ہے۔ تو حضور یا حاضر کی جمع ہے یا مصدر کا صیغہ ہے؟ تو ہم احترام کے لیے تو بولتے ہیں، اسی معنی میں حضرت بھی ہے، ہر کسی کو حضرت کہتے ہیں، حضرت۔ تو اردو میں یہ لفظ استعمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا گناہ تو شاید نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں نامناسب تو ہے۔ اس کے بجائے اگر محترم، احترام کا کوئی ایسا لفظ ہو، اور ہم جب بھی لکھتے بھی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ، حضرت، تو بہرحال ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی اور توجہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔